عجیب چیز ہے، انسان کی زندگی میں انقلاب لانے والی چیز ہے۔ اور یہ بات جو حضرت نے فرمائی کہ بھئی رات کو بیٹھ کے توبہ کر لیا کرو، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ اگر ہم سب اس پہ عمل کریں، یا اللہ دن بھر مجھ سے کوشش تو کی اپنی طرف سے، لیکن پتہ نہیں کہاں میں بھٹکا، کہاں میں بہکا، کہاں میرے قدم غلط اٹھ گئے، کہاں میری منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی، اے اللہ میں آپ کے بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ رات کو سونے سے پہلے یہ توبہ کر کے سو، تو کیا ہوگا؟ اور رات کو سو گے، خدا کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر موت کا پیغام آ گیا تو لا تموتن الا وانتم مسلمون میں انشاءاللہ شامل ہو، توبہ کر کے سو۔ تو غرض یہ کہ یہ جو کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے کہ مرو نہیں مگر اس حالت میں کہ تم فرما بردار، تو یہ ہے کہ ہر وقت انسان کو یہ فکر رہنی چاہیے کہ اگر مجھے موت آ گئی تو میں کیا کروں گا۔ اسی لیے حدیث میں فرمایا کہ جب صبح ہو تو شام کا انتظار نہ کرو، شام ہو تو صبح کا انتظار نہ کرو، اور اپنے آپ کو اصحاب قبور میں شامل کرو۔ یہ سمجھو کہ میں قبر میں کے کنارے بیٹھا ہوں، تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ، اگر فرض کرو ہم سب مسلمان یہاں پر بیٹھے ہیں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت دی ہے، بڑی نعمت ہے اس کی، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہو سکتی۔ اگر فرض کرو ہمیں آج پتہ چل جائے کہ کل کو ہمارا انتقال ہونے والا ہے، اگر پتہ چل جائے کیا کرو گے؟ پھر بھی گناہ کرو گے؟ پھر بھی نافرمانی کرو گے؟ پھر بھی اللہ کے فرائض میں کوتاہی کرو گے؟ نہیں نا۔ تو اگر پتہ چل جائے کہ کل کو میرا انتقال ہونے والا ہے تو میرے خیال میں مصلی سے اٹھو گے ہی نہیں، مصلی سے اٹھو گے ہی نہیں، اس واسطے کہ پتہ ہے بھی کل کو ایک شخص کو پھانسی کا حکم ہوا ہے، فرض کرو اس کو پتہ ہے کہ آج صبح میری پھانسی لگ جائے گی اور میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا، کیا کرتا ہوگا وہ شخص پھانسی کے کٹہرے میں؟ اللہ تعالیٰ سے کس طرح رشتہ قائم کرتا ہوگا، کس طرح وہ عبادت کرتا ہوگا، کس طرح اللہ کا ذکر کرتا ہوگا، اگر مسلمان ہے تو، ہے نا۔ تو ہمیں پتہ تو نہیں ہے کہ کل کو ہونے والا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ ہو سکتا ہے، ہر وقت ہو سکتا ہے۔ لہذا فرمایا کہ صبح ہو تو شام کا انتظار نہ کرو، شام ہو تو صبح کا انتظار نہ کرو، اور اپنے آپ کو ایسا سمجھو جیسے قبر کے کنارے بیٹھے ہو۔ اور یہ فرمایا کہ نماز پڑھو تو ایسی پڑھو جیسے کہ تمہاری زندگی کی آخری نماز۔ اب فرض کرو کہ پتہ چلے کہ بھئی یہ مغرب کی نماز جو آنے والی ہے اس کے بعد عشاء کا وقت نہیں ملے گا، یہ آخری نماز ہوگی، پھر دیکھو تمہاری نماز کیسی ہے، پھر کس طرح اللہ تعالیٰ سے رجوع ہوتا ہے، کس طرح اس کے سامنے عاجزی کا اظہار ہوتا ہے، اس کے سامنے تضرع کا اظہار ہوتا ہے، کس طرح خشوع ہوتا ہے، کس طرح خضوع ہوتا ہے۔ تو اپنے آپ کو اصحاب قبور میں سے سمجھو، اور نماز پڑھو تو یہ سمجھو کہ میری زندگی کی آخری نماز۔